الحمد للہ لہ العزت والکمال والصلاة والسلام علی النبی ذو الفضل والجمال وعلی آلہ واصحابہ الکرام خصوصاً علی صاحب السبق والکمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وسیجنبها الاتقى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، کل اصحاب میں کسی کا صدیق سے اونچا مقام نہیں ہوگا۔ نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان کو دلوا کر، نبی نے یہ کیا ثابت امامت ان کو دلوا کر، جہاں موجود یہ ہوں گے کوئی پہلا نہیں ہوگا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز سامعین و اساتذہ اکرام، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ملا وہ افضل بشر بعد الانبیاء کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن مجید کی متعدد آیات اور پاک پیغمبر کی متعدد احادیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ اگر یہ بھی بتاتا چلوں کہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہ کہتا چلوں کہ آج تک علماء اسلام میں سے بھی کسی کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں لم یختلف علماء الاسلام فی تفضیل ابی بکر، کہ افضلیت ابو بکر کے بارے میں علماء اسلام میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس لیے علامہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا اجماع اہل سنتی علی ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ، کہ صحابہ میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے جو ان میں خلافت کی ترتیب ہے، اور یہ بات مسلم ہے، یہ بات اظہر من الشمس ہے، یہ بات بدیہیات میں سے ہے کہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتقاد للبہقی کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر، کہ دور صحابہ میں، دور تابعین میں کسی نے ابو بکر کی افضلیت پہ اختلاف نہیں کیا، یہ اختلاف بعد میں چلا۔ امام محمد بن عبد الرحمن نے اپنی کتاب اعتقاد ائمۃ الاربعہ کے جلد اول میں امام اعظم ابو حنیفہ سید الفقہاء کا قول نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں وَنُقِرُّ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر، کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جناب نبی کے بعد حضرت صدیق اکبر کائنات کے سب سے افضل ترین ہستی ہے، لیکن کہنے والے نے تو یہ کہنا ہے کہ ہم ان کے اقوال کو نہیں مانتے، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم ابو بکر کی افضلیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ارے اگر ان کے اقوال کو نہیں مانتا، تجھے ان کے در پہ چلوں جن کے تو محب ہونے کے دعوے کرتا ہے، تجھے اہل بیت کے در پہ لے چلوں۔ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں حضرت علی کا قول نقل کیا۔ سنیے، آپ تو افضلیت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن حضرت علی کا قول سنے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ما ولد فی الاسلام مولود، ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا اعدل ولا افضل من ابی بکر، کہ نبی کے بعد کائنات میں صدیق سے پاکیزہ ترین کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسلام کے اندر ابو بکر سے زیادہ طہارت میں اعلیٰ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسلام کے اندر ابو بکر سے انصاف میں اعلیٰ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو افضلیت کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں اسلام کے اندر ابو بکر سے افضل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اگر اس کو بھی نہیں مانتا، یہ تو میری کتاب ہے، اپنی کتاب اٹھا، کتاب الشافعی الطوسی اٹھا۔ صاحب کتاب نے حضرت علی کے کوفہ کا خطاب
کتاب نقل کرتے ہوئے حضرت علی کا یہ قول لکھا. حضرت علی نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا لوگوں خیر الخلائق بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر. لوگوں یہ بات یاد رکھو نبی کے بعد کائنات کی عظیم ہستیاں حضرت ابو بکر و عمر کی ہے. یہ کہنے کے بعد بس نہیں کی, آگے کہا لوگوں اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے مجھے ابو بکر و عمر پہ فضیلت دی تو میں اس کو 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. اور یہ 80 کوڑوں کی سزا یہ جھوٹوں کی ہوا کرتی ہے, سچوں کی ہوا نہیں کرتی. لیکن کہنے والا پھر بھی نہیں مانتا. اگر اس کو بھی نہیں مانتا تو اٹھا بخاری شریف. حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے کہا قلت لابی ای الناس خیر بعد نبی. حضرت علی نے فرمایا قال ابو بکر, بیٹا نبی کے بعد کائنات کی عظیم ہستی حضرت علی کی ہے. اگر میں دو لفظوں میں حضرت علی کی حضرت ابو بکر کی افضلیت کو بیان کروں تو میں اس کی مثال یوں دوں گا. دنیا کے اندر یہ مصلی ہے, اگر اس کے اوپر کوئی امام آ جائے تو دیکھنا یہ کہ امام سے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. امام سے آگے کھڑا ہونا تو دور کی بات, امام کے لیول میں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ اس بات پہ دلیل ہوتی ہے کہ امام سب سے اعلیٰ ہے. اللہ نے اسی طریقے کو اپنایا, تمام انبیاء کو اپنے عرش پہ بلا کے محمد مصطفیٰ کو امامت دے کے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ میری تمام مخلوق میں محمد مصطفیٰ سے آگے ہونا تو دور کی بات ہے, مصطفیٰ کے لیول میں بھی کوئی نہیں ہے. مصطفیٰ نے اللہ کے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے عرش سے فرش پہ آ کے تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس کہہ کے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ میری تمام امت میں ابو بکر سے آگے ہونا تو دور کی بات ہے, ابو بکر کے برابر میں بھی کوئی نہیں. حیات رہی تو ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.